آج کی ویڈیو میں سیزن 1 کی پہلی قسط کا مختصر ریویو کریں گے، اور اگر آپ اسے کسی بھی ملک سے آسانی سے اردو ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں ایک کوڈ ہوگا، وہ ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دینا، ہم طریقہ بتا دیں گے۔ ناظرین، اس قسط کا آغاز اس سیریز کے تعارف سے ہوگا کہ یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی اور اس سلسلے کا طول کس سلطان نے دیا۔ اس کے اندر مسلمانوں کی برتری کو دیکھ کر عیسائیوں کے حرکت میں آنے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ اس داستان کا آغاز مکہ سے ہوا، جہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، جو ہندوستان سے اندلس اور پھر وہاں سے القدس تک پھیل گئی۔ اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی سرحدیں صلیبیوں سے جا ٹکرائیں، تب کس طرح انہوں نے پوپ کو پکارا اور کس طرح ان میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس میں آپ کو صلیبیوں کے اتحاد ہوتے بھی دکھائے جائیں گے اور پوپ کو اپنی عیسائی قوم کو الرٹ کرتے بھی دیکھا جا سکے گا۔ اور پھر کس طرح مسیحی ظالموں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور کس طرح ایک بڑی جنگ مسلمانوں کی چوکھٹ پر آ پہنچی۔ انہوں نے کس طرح اناطولیہ کو خون آلود کر دیا، حالانکہ بچوں اور عورتوں کو بھی نہ بخشا۔ آپ اس کہانی کے آغاز میں وہ تمام وجوہات جان سکیں گے جو صلاح الدین ایوبی کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر سامنے لے آئیں۔ اس پہلے ایپیسوڈ سے ہی آپ اس سیریز کا مقصد جان جائیں گے۔ اور جو باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ انہی باتوں کا حصہ ہیں جو نور الدین زنگی اپنے بیٹے کے نام لکھی گئی نصیحت میں کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر بدقسمتی سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جس کے نام وہ خط لکھ رہے ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر نور الدین زنگی کو کہیں نہ کہیں اپنا خواب ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پھر اسی وقت نور الدین زنگی کو اطلاع ملتی ہے کہ نجم الدین ایوب آپ سے ملنے آ رہے تھے، جنہیں دوسری ریاست کے آدمیوں نے، جن میں ایک ان کا سلطان بھی شامل تھا، انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہ سن کر نور الدین زنگی غصے سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں وہاں سے آزاد کرواتے وقت ان سے ان کا بچہ بھی مانگتے ہیں، جس کا نام یوسف ہوتا ہے، جو کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہو کر وہی بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنتا ہے اور القدس کے فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے واٹس ایپ پر آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرن۔